بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بے سر و سامانی میں آنکھ کھولی اور جس ماحول میں تربیت فرمائی، قرآن کریم کی آیت اس پر شاہد ہے۔ پیدائش سے قبل ہی والد کی شفقت سے محروم ہو جانا اور 6 سال کی عمر میں بحالت سفر والدہ محترمہ کا فوت ہو جانا اور پھر 8 سال کی عمر میں شفیق دادا حضرت عبدالمطلب کا بھی انتقال کرنا، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے سنبھال لی۔ آپ کو اپنے بھتیجے سے حد درجے کی محبت تھی۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اور معجزات دیکھے تو ان کی محبت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ حضرت ابو طالب مالی اعتبار سے کمزور تھے۔ 2 وقت سارے گھرانے کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو تھوڑا کھانا ان سب کے لیے کافی ہو جاتا، سب کے پیٹ بھر جاتے۔ اس لیے جب دوپہر یا رات کے وقت کھانے کا وقت ہوتا تو سب دسترخوان پر بیٹھتے تو ابو طالب ان سے کہتا کہ ابھی کھانا شروع نہ کرو، میرا بیٹا آ جائے تو پھر کھانا شروع کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ آپ کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی کہ سب کے کھانے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا۔ اگر دودھ ہوتا تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے دیا جاتا، پھر ابو طالب کے بیٹے پیتے، یہاں تک کہ ایک ہی پیالے سے سب کے سب دودھ پی لیتے، خوب سیر ہو جاتے اور دودھ پھر بھی بچ جاتا۔ گھر میں ابو طالب کے لیے ایک تکیہ پڑا رہتا تھا، وہ اس سے ٹیک لگاتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو اس تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے۔ ابو طالب کہتے کہ میرے بیٹے کو اپنے بلند مرتبے کا احساس ہے۔ ایک مرتبہ مکہ میں قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ پریشان تھے، وہ اپنے تینوں بتوں سے بارش کی دعا مانگتے تھے لیکن بارش نہ ہوتی۔ آخر وہ لوگ پریشانی میں ایک جگہ جمع ہوئے اور صلاح مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کریں۔ ان میں سے ایک بوڑھے شخص نے کہا کہ بتوں سے دعا مانگنے سے کچھ نہیں ملنے والا، تم حق اور سچائی سے بھاگ رہے ہو، تم میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے، تم اسے چھوڑ کر غلط راستوں پر کیوں جا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کیا آپ کی مراد حضرت ابو طالب سے ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ سب لوگ حضرت ابو طالب کے گھر کی طرف گئے، انہوں نے دروازے پر دستک دی تو حضرت ابو طالب گھر سے باہر تشریف لائے۔ لوگوں نے کہا کہ اے ابو طالب، وادی میں قحط پڑا ہوا ہے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اس لیے آؤ اور ہمارے لیے بارش کی دعا کرو۔ چنانچہ ابو طالب گھر واپس گئے اور جب دوبارہ باہر نکلے تو انہوں نے اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حالانکہ ان کے ساتھ اور بھی بچے تھے لیکن انہوں نے آپ ہی کا ہاتھ پکڑ کر خانہ کعبہ کا طواف شروع کیا۔ یہ لوگ طواف کر رہے تھے اور دوسرے لوگ نگاہیں اٹھا اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا۔ لیکن پھر اچانک ہر طرف سے بادل آسمان پر چھا گئے اور اس قدر بارش ہوئی کہ تمام وادی سیراب ہو گئی اور قحط سالی ختم ہو گئی۔ ابو طالب ایک مرتبہ الجار کے میلے میں گئے، یہ جگہ عرفات سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے۔ ان کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ حضرت ابو طالب کو پیاس محسوس ہوئی تو انہوں نے آپ سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی پانی ختم ہو چکا تھا۔ وہ اونٹ سے نیچے اترے اور ایک پتھر پر پاؤں مارا۔ یوں ہی انہوں نے پتھر پر پاؤں مارا، پتھر کے نیچے سے صاف اور عمدہ پانی پھوٹ نکلا۔ انہوں نے ایسا صاف اور عمدہ پانی پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دونوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور پھر انہوں نے دوبارہ اس جگہ پر اپنی ایڑی ماری، وہ جگہ دوبارہ خشک ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند سال اپنے دوسرے چچا زبیر بن عبد الملک کے پاس بھی رہے۔ اس زمانے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان چچا کے ساتھ ایک قافلے میں یمن تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک وادی سے گزر ہوا، اس وادی میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا، گزرنے والوں کا راستہ روک لیتا تھا، مگر جو ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً بیٹھ گیا اور زمین سے اپنی چھاتی رگڑنے لگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے، وہ اونٹ آپ کو وادی کے پار تک لے گیا۔ اس کے بعد آپ نے
اونٹ کو چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس کی ہوئی تو ابو طالب حسب معمول قافلے قریش کے ساتھ تجارت کی غرض سے ملک شام کو جانے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لپٹ گئے، اس لیے اس نے آپ کو بھی ساتھ لے لیا۔ جب قافلہ شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ سارے جہان کا سردار ہے، رب العالمین کا رسول ہے، اللہ اس کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ قریشیوں نے پوچھا، تجھے یہ کیوں کر معلوم ہوا؟ اس نے کہا کہ اس وقت تم گھاٹی سے چڑھے، کوئی درخت اور پتھر باقی نہ رہا مگر سجدے میں گر پڑا، اور پدر پیغمبر کے سوا کسی دوسرے شخص کو سجدہ نہیں کرتے۔ میں ان کی مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو ان کے شان ہڈی کے نیچے سیب کی مانند ہے۔ پھر اس راہب نے کھانا تیار کیا۔ جب وہ ان کے پاس کھانا لایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے چرانے میں مشغول تھے۔ اس نے کہا کہ آپ کو بلا لو۔ آپ آئے تو بادل نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ جب آپ قوم کے نزدیک تو ان کو درخت کے سائے کی طرف آگے بڑھتے ہوئے پایا۔ جس وقت آپ بیٹھ گئے تو درخت کا سایہ آپ کی طرف سے کیا۔ پھر کہا، تمہیں خدا کی قسم بتاؤ ان کا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، ابو طالب۔ پس اس نے ابو طالب سے پوچھا کہ ان کو مکہ واپس لے جاؤ، کیونکہ اگر تم آگے بڑھو گے ڈر ہے کہیں یہودی ان کو قتل نہ کر دیں۔ لہٰذا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے لیا اور شہر بصرہ سے آگے نہ بڑھے، اور اس راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خشک روٹی اور زیتون کا تیل دے راہ دیا۔ مجھے امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل پروڈکٹیو مسلم کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔